الرحیم حضرات محترم، ہم زکوٰۃ کے مسائل سماعت کر رہے تھے۔ آپ نے یہ سماعت کر لیا تھا کہ مختلف اشیاء کا نصاب مختلف ہے۔ جیسے سونے کا نصاب 7.5 تولے، چاندی کا نصاب 52 تولے، اور روپیہ پیسہ اتنا ہو جس کے ساتھ کم از کم 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہو، یا پھر 52 تولے 7.5 تولے سونا خریدا جا سکتا ہو۔ ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا، ہم جب نصاب بنانے لگیں گے تو ہم اس چیز کا نصاب بنائیں گے جو مارکیٹ میں سب سے زیادہ سستے ریٹ میں ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت سونے اور چاندی کو دیکھا جائے تو سونا جو ہے وہ 2 لاکھ روپے غالباً تولہ ہے، اور چاندی کو دیکھا جائے تو 1500 روپے ہے۔ تو ہم سب سے نچلی چیز کا نصاب بنائیں گے کہ سب سے ابتدائی نصاب کیا بن رہا ہے، یعنی 52 تولے چاندی جو ہے آج کے دور میں جو مارکیٹ چل رہی ہے اس کے حساب سے 1,13,000 کچھ روپے بنتا ہے۔ کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب سے کم چیز کا نصاب رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ پوچھا یہ جاتا ہے اکثر کہ میرے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یا میرے پاس 52 تولے چاندی ہے، یا میرے پاس کوئی اور چیز ہے، مثال کے طور پر اونٹ ہیں اس کے پاس، یا گائے بکریاں ہیں، یا بھیڑ بھینس ہے، میں جی آگے ہر سال زکوٰۃ دیتا ہوں، اس سال گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط تصور ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے ہم سونے پر زکوٰۃ تب دیتے ہیں جب ہمارے پاس پیسے پڑے ہوں، ہم چاندی پر زکوٰۃ تب دیتے ہیں جب ہمارے پاس پیسے پڑے ہوں، ہم اسی طرح جانوروں پر بھی زکوٰۃ تب دیتے ہیں جب ہمارے پاس پیسے ہوں۔ اسلام کا مزاج بھی یہ نہیں ہے، اور اسلام کا کنسپٹ بھی یہ، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز جس کے تم صاحب نصاب بنے ہو وہی چیز زکوٰۃ میں دی جائے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اسے کہاں سے زکوٰۃ دینی ہے؟ سونے سے ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر 52 تولے چاندی کا کوئی مالک ہے تو اسے کیا دینا ہے؟ چاندی ہی زکوٰۃ میں دینی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس پیسے ہیں جس کا وہ مالک ہے صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ، تو پیسے کو ہی زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اور اگر اس کے پاس اونٹ ہیں تو زکوٰۃ میں کیا جائے گا؟ اونٹ ہی دے گا۔ گائے بھینسیں ہیں تو زکوٰۃ میں گائے بھینس ہی دے گا۔ اور اگر اس کے پاس بھیڑ بکری ہے تو زکوٰۃ میں، یعنی جس جنس کی زکوٰۃ دے رہا ہے اسی جنس کو زکوٰۃ میں دینا ہے۔ البتہ اسلام نے وہ چیز خرید کر اس کے بدلے میں قیمت دینے سے منع نہیں کیا، یعنی یہ جائز رکھا ہے اس کو۔ صحیح کیا ہے کہ جو جنس ہے زکوٰۃ میں وہی دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جائز کیا رکھا ہے کہ اگر تم سونا نہیں دینا چاہتے تو اس کے بدلے میں قیمت دے دو، اگر تم چاندی نہیں دینا چاہتے تو کوئی بات نہیں، تم خرید لو، پیسے دے دو، اور اگر تم اونٹ نہیں دے سکتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اونٹ تم رکھ لو، قیمت تم جو بیت المال ہے اس کے اندر کیا کرا دو؟ جمع کرا دو۔ اسی طرح گائے بھینس اگر تم نہیں دینا چاہتے، تمہیں ایک چیز پسند آ گئی ہے تو تم خرید سکتے ہو، لیکن یہ اجازت ہے صرف جائز کی حد تک۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہن میرے کول پیسے نہیں ہیں اس سال تو لہٰذا میں زکوٰۃ بھی نہیں دوں گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب بھی سال پورا ہو جائے گا زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور فرض کی ادائیگی دیر سے بھی کی جا سکتی ہے، جلدی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی فرض ادا کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا پتہ کوئی نہیں ہے میری اگلی سانس آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے میں کہوں جی میں آج زکوٰۃ نہیں دیتا، میں کل دے دوں گا، تو کل تک پتہ نہیں میں مر جاؤں، اور میرے مرنے کے بعد چونکہ یہ وراثت ہے، اور ہم نے اپنی اولاد کی تربیت بھی اتنی اچھی نہیں کی ہوئی کہ کم از کم میرے اوپر جو حقوق و فرائض رہتے ہیں وہ تم نے کیا کرنے ہیں؟ ادا کرنے ہیں۔ ادھر بندے کی سانس بعد میں نکلتی ہے، بٹوارے پہلے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا جو ماحول چل رہا ہے۔ تو اس لیے جس جنس سے زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے اسی جنس کو کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اور اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں اسے تو اس کی اجازت ضرور ہے،
لیکن یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ اسے ضرور خریدیں، وگرنہ آپ سونا دے سکتے ہیں، آپ چاندی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس مالیت ہے اتنی کہ آپ اس کو خود خرید سکتے ہیں تو خرید لیجئے، اسلام نے منع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔